اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف۔ سورہ کہف مکی ہے، اس میں 110 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریف اسی اللہ کے لیے سزاوار ہے جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں سے کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، بلکہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا ہوشیار کر دے اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے۔ در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے نہ ان کے باپ داداؤں کو۔ یہ تہمت بڑی ہی بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، وہ نرا جھوٹ بک رہے ہیں۔ بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسے رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ روئے زمین میں جو کچھ ہے ہم نے اس زمین کو رونق کا باز بنایا کہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان سے کون نیک اعمال والا ہے۔ اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں۔ کیا تو اپنے خیال میں غار اور قطب والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کر دے۔ بس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسے غار میں پردے ڈال دیے، پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا کہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ دونوں گروہوں میں سے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری کس نے زیادہ یاد رکھی ہے۔ ہم ان کا صحیح واقعہ تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی۔ ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے جبکہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان اور زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود پکارے۔ اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی۔ یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں۔ ان کی خدائی کی یہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ اللہ پر جھوٹ افطرا باندھنے والے سے زیادہ ظلم کون ہے؟ جھوٹ باندھنے والے سے زیادہ ظالم کون ہے؟ جب کہ تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولیت مہیا کر دے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ آفتاب باوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور باوقت غروب ان کے بائیں جانب کو کترا جاتا ہے، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی رہبری فرمائے وہ راہ راست پر ہے، اور جسے گمراہ کر دے وہ ناممکن ہے کہ وہ آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنما پا سکیں۔ آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ خود ہم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلایا کرتے تھے۔ ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر آپ جھانک کر انہیں دیکھنا چاہتے تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے۔ ان کے رعب سے آپ پر دہشت چھا جاتی۔ اسی طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھا دیا کہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ کیوں بھائی تم کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ 1 دن یا 1 دن سے بھی کم۔ کہنے لگے کہ تمہارے ٹھہرے رہنے کا بخوبی علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اب تم اپنے میں سے کسی کو اپنی چاندی دے کر شہر بھیجو، وہ خوب دیکھ بھال کر لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے، پھر اسی میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے، اور وہ بہت احتیاط اور نرمی برتے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ اگر یہ کافر تم پر غلبہ پالے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا تمہیں پھر اپنے دین میں لوٹا لیں گے، اور پھر تم کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکو گے۔ ہم نے
اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں، جبکہ وہ اپنے عمر میں آپس میں اختلاف کر رہے ہیں اختلاف کر رہے ہیں یا تھے، کہنے لگے کہ غار پر ایک عمارت بنا لو، ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ عالم ہے، ان کا حال کا زیادہ عالم ہے۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے آس پاس مسجد بنا لیں گے۔ کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ غیب کی باتوں میں اٹکل کے تیرے تک ہی چلاتے ہیں۔ کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کے تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، پس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو ہی کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں۔ وہ ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا، اور جب بھی بھولے اپنے پروردگار کی یاد کر لیا کرنا اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہبری کرے۔ وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 900 اور زیادہ گزارے۔ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کا غیب صرف اسی کو حاصل ہے، وہ کیا ہی اچھا دیکھنے سننے والا ہے۔ سوائے اللہ کی ان کے کوئی مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تیرے جانب جو تیرے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اسے پڑھتا رہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، تو اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا، اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کر جو اپنے پروردگار کو صبح شام پکارتے ہیں، اسی کے چہرے کے ارادے رکھتے ہیں اور رضامندی چاہتے ہیں۔ خبردار تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں کہ دینوی زندگی کی ٹھاٹھ کے ارادے میں لگ جا۔ دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے، اور اعلان کر دیں کہ یہ سراسر برحق قرآن تمہارا رب کی طرف سے ہے۔ اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں انہیں گھیر لیں گی۔ اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جو چہرے بھون دے گا۔ بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی ہی بری آرام گاہ دوزخ ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ہم نے کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وہاں یہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبزہ رنگ کے نرم و باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنائیں گے۔ وہاں تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ کیا خوب بدلہ ہے اور کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے۔ اور انہیں ان 2 شخصوں کی مثال بھی سنا دیں
جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگور کے دے رکھے تھے اور جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا اور دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی۔ دونوں باغ اپنا پھل خوب لائے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ کی، اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہر جاری کر رکھی تھی۔ الغرض اس کے پاس میوے تھے۔ ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور جتھے کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں۔ اور یہ اپنے باغ میں گیا اور تھا اپنی جان پر ظلم کرنے والا، کہنے لگا کہ میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے، اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اسے لوٹنے کی جگہ اسے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس معبود سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا؟ لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا۔ تو نے اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہ کہا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اگر تو مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے تو بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دے اور اس پر آسمانی عذاب بھیج دے، تو یہ چٹیل اور چکنا میدان بن جائے، یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈ لائے، اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے۔ پس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا، اور وہ باغ تو اوندھا الٹا پڑا تھا، اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا۔ اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی، اور نہ خود ہی بدلے لینے والا بن سکا۔ یہی سے ثابت ہے کہ اختیارات اللہ برحق کے لیے ہیں، وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے۔ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کرو، جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں، اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلا ہے، پھر آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے، جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مال و اولاد تو دنیا کی ہی زینت ہے، اور ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک آرزوئیں ثواب اور آئندہ کی اچھی توقع کے بہت بہتر ہے۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا، اور تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے، ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑے گئے، اور تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے، ان میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے، اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے صف بستہ حاضر کیے جائیں گے۔ یقیناً ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، لیکن تم تو اسی خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر کریں گے بھی نہیں، اور نام اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ بس تو دیکھیے گا کہ گنہگار اس کی تحریر سے خود فزودہ ہو رہے ہوں گے، اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا بغیر گھیرے کی باقی ہی نہیں چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہ کرے گا۔
اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ یہ جنوں میں سے تھا۔ اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم اس سے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے؟ ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدلہ ہے۔ میں نے انہیں آسمان اور زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا، اور نہ خود ان کے اپنی پیدائش میں، اور میں گمراہ کرنے والا کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں۔ اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرا شریک تھے انہیں پکارو، یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا۔ ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے، اور گنہگار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں، لیکن اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ ہم نے اس قرآن میں ہر طریقے سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں، لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ لوگوں کے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے اور صرف اسی چیز نے روکا کہ اگلے لوگوں کا سا معاملہ انہیں بھی پیش آئے، یا ان کے سامنے کھلم کھلا عذاب موجود ہو جائے۔ ہم تو اپنے رسولوں کے صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنا دے اور ڈرا دے۔ کافر لوگ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے حق کو لڑکھڑا دے۔ انہوں نے میری آیتوں کو اور جس چیز سے ڈرایا جائے اسے مذاق بنا ڈالا ہے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے وہ پھر بھی منہ موڑ رہے ہیں، اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا رکھا ہے اسے بھول جائیں۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے نہ سمجھے، اور نہ ان کے کانوں میں گرانی ہے۔ گو تو انہیں ہدایت کی طرف بلاتا رہے، لیکن یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پانے کے ہیں۔ تیرا پروردگار بہت ہی بخشش والا اور مہربانی والا ہے۔ وہ اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بے شک انہیں جلد ہی عذاب کر دے، بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ کی گھڑی مقرر ہے جس سے وہ سرکنے کی ہرگز جگہ نہیں پائیں گے۔ یہ ہیں وہ بستیاں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غارت کر دیا، اور ان کی تباہی کے بھی ہم نے ایک میعاد مقرر کر رکھی تھی۔ جبکہ موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دور دریا کے سنگ پر پہنچوں، خواہ مجھے صالح سال چلنا پڑے۔ جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے وہاں اپنی مچھلی بھول گئے، جس نے دریا میں سنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا۔ جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ لا ہمارا کھانا دے، ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔ اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا بھی ہے جبکہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا۔ دراصل شیطان نے ہی مجھے بھلا دیا تھا کہ میں اب آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ نے کہا یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے، چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشاں ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹے۔ بس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی، اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا۔ اس سے موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کی تابعداری کروں کہ آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ اس نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں نہ لیا اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ نے جواب دیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اس نے کہا اچھا، اگر آپ میرے
ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کہ جس چیز کی نسبت مجھ سے کچھ نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کو نسبت کو تذکرہ نہ کروں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے کشتی کے تختے توڑ دیے۔ موسیٰ نے کہا، کیا آپ اسے توڑ رہے ہیں تاکہ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ میری بھول، پھر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے اپنے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک لڑکے کو پایا، اس نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی جان کے عوض پر مار ڈالا؟ بے شک آپ نے تو بڑی ہی ناپسندیدہ حرکت کی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔